اب وقت بھی ہمارا تھوڑا ہے اور اب ہم سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، اور لفظی ترجمہ ہی شاید ہو پائے اس میں، اور اگر وقت ملا تو تفسیر بھی بیان کر دوں گا۔ تو سورہ طٰہٰ کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 8 اور 16ویں پارے کا بھی آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 16، اس کا میں لفظی ترجمہ اور گرامر مختصر پیش کرتا ہوں، وقت بچا تو انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر وہ کلمہ نہ ہوتا جو آپ کے رب کی طرف سے سبقت کر چکا ہے، یعنی اللہ کا ایک کلمہ ہے، وہ کلمہ یعنی کلمے سے مراد کلام، وہ کلمہ یہ ہے کہ حساب و کتاب کا دن آخرت ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ کلمہ جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سبقت کر چکا ہے، سبقت کا مطلب یہ کہ عذاب کے اسباب تو پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے، سبقت کا مطلب یہ پہلے سے یہ بات طے کر دی ہے کہ دنیا اصل میں دار الجزا نہیں ہے، اصل دار الجزا آخرت ہے، تو یہ بات اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے، پہل کر چکی ہے یہ بات۔ اگر یہ بات نہ ہوتی لکان لزامن، تو ہو جاتا وہ عذاب چمٹنے والا، یعنی دنیا میں عذاب آتا، لزام لازم سے کہتے ہیں یہ چیز اس کو لازم ہے، یعنی اس کو چمٹی بھی ہے، لکان لزامن، تو وہ چیز لزام بن جاتی، وہ چیز کون سی جو جس کا پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے عذاب کا، لکان لزامن، تو وہ عذاب ان سے چمٹ جاتا۔ واجل مسمى، اجل مسمى کا تعلق ہے کلمتن سے، یعنی ولولا کلمتن واجل مسمى، اگر وہ کلمہ جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے وہ نہ ہوتا، واجل مسمى، اور ایک متعین وقت نہ ہوتا عذاب کا، تو پھر عذاب دنیا میں آ جاتا، فوراً آ جاتا۔ تو اجل مسمى، متعین اجل، یہ کئی بار اس لفظ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، یعنی ایک عذاب کا ایک وقت متعین ہے، اگر یہ پہلے سے متعین وقت نہ ہوتا اور اللہ کا وہ کلمہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے پہلے سے ہی کہ آخرت ہے دار الجزا، یہ بات نہ ہوتی لکان لزامن، تو یہ عذاب دنیا میں ہی چمٹ جاتا۔ فاصبر علی ما یقولون، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے، حمد بھی کیجئے اور پاکی بھی بیان کیجئے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، فسبح، آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں بھی، طرف کنارے کو کہتے ہیں، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، یعنی یہ کام آپ کریں گے تو اس کا بدلہ آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ کی دونوں آنکھیں، آپ ان دونوں آنکھوں کو نہ کھینچیں، نہ کھینچے کا مطلب نہ لے کے جائیں، نہ دیکھیں ان کو نگاہ بھر کے، یہ مطلب ہے مدہ یا مدو کا معنی کھینچنا۔ کس چیز کی طرف آنکھوں کو نہ کھینچ کے لے جائیں؟ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان نعمتوں کی طرف، متعنا بِهِ، جن نعمتوں کے ذریعے ہم نے عیاشی دی ہے، عیش و عشرت دی ہے۔ متع یمتع کا معنی فائدہ پہنچانا، عیش دینا کسی کو۔ ما متعنا بِهِ، جس نعمت کے ذریعے ہم نے، متعنا یا نعمت اس میں جن سے مراد نعمتیں ہیں، نعمت کے ذریعے ہم نے فائدہ پہنچایا ہے، ازواجن منہم، ان کافروں کی مختلف قسموں کو، یعنی کافروں کی بھی 20 قسمیں ہیں نا، کافروں کی کوئی مشرک ہے، کوئی ملحد ہے، تو ان کافروں کی مختلف اقسام کو جو ہم نے متعنا بِهِ، جس چیز کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کی خوش نمائی ہے۔ زہرہ ڈالی کو بھی کہتے ہیں نا، پھول کی جو کلی ہوتی ہے، پھول کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی جو خوش عیشی جو دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہے، تو اس بھلی چیز کی طرف اے نبی آپ کی دونوں آنکھیں نہیں جانی چاہیے۔ یہ کنایا ہے، مطلب یہ کہ ان کی خوش عیشی سے آپ متاثر نہ ہوں، اور ان کی طرف آپ نظر نہ کریں کہ کافر ہو کے اتنے مزے میں کیوں ہیں، اس کو مت دیکھیں آپ، پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے، مزید تاکید کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ سب چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس نعمت میں آزمائیں، یہ آزمائش ہے، یہ کوئی حقیقی نعمت نہیں ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے، یعنی جو آخرت میں ملے گا، خَيْرٌ، وہ اس دنیا سے بہتر بھی ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا بھی ہے اس سے زیادہ، یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور آپ اپنے اہل کو حکم دیجئے، امر یامر بالصلاۃ، نماز کا، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں، صبر سے نکلا ہے، باب افتعال میں جائے گا صبر، تو استبار، تو صاد کے بعد جب تا آ رہا ہوتا ہے تو بس اس کو تو بنا دیتے ہیں باب افتعال میں، تو اصل میں تھا واصطبر، وقتصب کی طرح، تو واصطبر بن گیا، اور آپ اس پر صبر کریں، یعنی قائم رہیں نماز پر۔
لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. نحن نرزقک، ہم آپ کو دیں گے روزی. والعاقبۃ، اور اچھا انجام، للتقوی، وہ تقوی کے لیے یعنی تقوی والوں کے لیے، اچھا انجام متقی کا ہی ہوگا. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اور یہ مشرک لوگ کہتے ہیں لولا یاتینا بآیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لے کر آتے کوئی نشانی، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. یہاں نشانی سے مراد ہے فرمائشی نشانی. اولم تأتیہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ ما، اس چیز کے دلائل، فی الصحف الاولی، جو پچھلے صحیفوں میں ہیں، ان کی دلیل ان کے پاس نہیں پہنچی جو پچھلے صحیفوں میں، یعنی پچھلے صحیفوں میں نبی کا تذکرہ اور قرآن کا تذکرہ ملتا ہے، کیا یہ نہیں پہنچا ان کے پاس. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے ہی عذاب سے. اس سے پہلے کا مطلب نبی کے بھیجنے سے پہلے یا قرآن کے آنے سے پہلے ہم ان کو عذاب میں ہلاک کر دیتے، لقالوا، تو یہ قیامت میں اللہ سے کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم اتباع کرتے تیری آیات کا، تو رسول بھیجتا ہم تیری آیتوں کو فالو کرتے. من قبل ان نذل، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جاتے، او نخزا، یا رسوا ہو جاتے. ذلت کا معنی ہے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے ذلیل ہو گئے ہم، اور نخزا خزیان کہتے ہیں وہ ذلت جو لوگوں کی نظروں میں ہو، یعنی لوگوں حقیقت میں بھی ذلیل ہو گئے اور لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل ہو گئے. تو اس عمل سے پہلے تو نے پیغمبر کیوں نہیں بھیج دیا کہ ہم ان کو فالو کر لیتے، اس سے پہلے کہ ہم وہ ذلیل ہوتے جو آج ہم ذلیل ہوئے اور لوگوں کی نظر میں بھی رسوا ہو گئے، تو ہمیں پیغمبر بھیج دیتا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن سے پہلے یا پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے ان کو عذاب میں ہلاک کر دیتے تو قیامت کے دن پھر یہ یوں کہتے کہ اے اللہ تو نے کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا ہماری اس رسوائی سے پہلے. یہ مطلب ہے آیت کا. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، آخری آیت، کل متربص، سب انتظار کر رہے ہیں. تربص انتظار کو کہتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہے نا، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں انتظار کریں گی 3 حیض، روک کے رکھیں گی اپنے آپ کو. تو اے نبی ہر ایک انتظار کر رہا ہے، یہ مشرک آپ کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ان کا. فتربصوا، تو سب انتظار کرو. فستعلمون، عن قریب تم سب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے، سوی کا معنی سیدھا، تسویہ سے ہے نا، سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں. اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، والے کو بھی کہتے ہیں، صاحب المال، مال والا، اصحاب المال، مال والے. ان قریب پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے والے، ومن اہتدی، اور کون ہدایت پہ چلا، کون ہدایت پہ چلتا تھا اور سیدھے راستے پر تھا. یعنی ومن اہتدی یہ اسی کی تفسیر ہے سیدھے راستے والوں کی، کہ پتہ چل جائے گا سیدھے راستے پہ چلنے والا اور ہدایت والا کون تھا، یہ عنقریب پتہ چل جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. لفظی ترجمہ جی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا. سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 8 یعنی آخری رکوع، اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 17 آخری رکوع. 16واں پارہ بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، سورہ طٰہٰ بھی ختم ہو رہی ہے. اس آخری رکوع کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا، اس کی تفسیر میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ سنایا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر اب بھی ایمان نہیں لے کر آتے، اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتے، تو آخرت میں جو ظلم اٹھا کے آئے گا وہ برباد ہو جائے گا اور نیک اعمال کرنے والے کامیاب ہوں گے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا اس صورت میں، کہ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، ان کو بھی سزا ملی. شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلائے گا، اور توبہ کرو. جیسے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ نے توبہ کی تو اللہ نے دوبارہ برگزیدہ بنا لیا اور توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو اس راستے کو اختیار کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ آخرت کی ہولناکیاں تو بات کی ہیں، لیکن دنیا میں بھی تو تم عذاب دیکھ سکتے ہو، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. تو یہ سب باتیں بیان کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے، نیک اعمال اختیار نہیں کرتے. پھر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اس کا اللہ نے جواب دیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، کہ اگر وہ کلمہ جو تیرے رب کی طرف سے سبقت کر چکا ہے،
پہلے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ عذاب کا ایک ٹائم ہے. اسی طرح وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک متعین وقت پہلے سے نہ ہوتا جو سبقت کر چکا ہے، تو لَكَانَ لِزَامًا، تو وہ عذاب چمٹ جاتا ہے ان کو. یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ نے دنیا کو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے. بعض دفعہ دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اور جب دنیا میں بھی عذاب آتا ہے تو ان کے مشورے پہ نہیں آتا، ان کی خواہش پہ نہیں آتا، اس کا بھی اللہ کی نظر میں ایک ٹائم متعین ہے. لہذا اے نبی، ان کے اس طرح کے بیہودہ باتوں پر آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جس طرح کی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں. اب صبر کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ نماز سے. یہ بات احادیث میں بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے ایک زبردست حوصلہ افزائی ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، ایک ترغیب ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے آپ نماز میں لگ جاتے تھے. قرآن میں بھی یہ بات اللہ نے بیان کی ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ آپ نماز قائم کریں. تو نمازوں کے اوقات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اس پہ آپ صبر کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی بیان کریں اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ کی تعریف بھی کریں، اس کا بے عیب ہونا بھی بیان کریں. یہ کنایا ہے نماز سے بہت سے مفسرین کے نزدیک. قبل طلوع الشمس، کیونکہ آگے اوقات بیان کیے جا رہے ہیں نا، طلوع شمس سے پہلے بھی جس میں فجر کی نماز آ گئی، وقبل غروبها، غروب شمس سے پہلے بھی جس میں عصر کی نماز آ گئی، اور بعض علماء کے نزدیک ظہر بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ سورج کا جب زوال ہو گیا تو زوال کے بعد سے جتنا بھی غروب تک کا ٹائم ہوگا وہ غروب آفتاب سے پہلے ہی ہوگا. اور بعض کے نزدیک اس میں عصر ہے، غروب ظہر نہیں ہے، پھر ظہر کا الگ سے تذکرہ ہے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل، رات کے حصوں میں بھی آپ نماز قائم کریں. رات کے حصوں میں کیا ہے؟ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اسی طرح اگر تہجد کو اس میں داخل کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. فسبح، تو رات کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں. واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں بھی. دن کے کناروں میں یا تو یہ فجر اور مغرب کا دوبارہ تکرار ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ دن کے کناروں میں اللہ کو یاد کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو غروب آفتاب سے پہلے، یہ ذکر اذکار کا وقت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو ان حدیث کی روشنی میں اسلاف کا ہمیشہ معمول رہا ہے صبح و شام کی تسبیحات، یہ بھی مراد ہو سکتی ہیں. لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. کیا مطلب؟ اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا. اس عبادت سے ہوگا کیا کہ آپ کو اجر بھی ملے گا، اس سے بھی آپ راضی ہوں گے، اور آپ کو جو موٹیویشن ملے گی، صبر ملے گا، وہ بھی آپ کی خوشی کا ذریعہ بنے گا. اور غم زدہ کرنے والی کیا چیزیں اب اللہ ان سے روک رہے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے صبر کی توفیق ملے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے بے صبری کا ذریعہ بنتی ہیں، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. وہ بے صبری کا ذریعہ کیا چیزیں؟ یہ سوچنا کہ ان کفار کو اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، اتنی عیش و عشرت والی زندگی دی، اس سے تو یہ اور زیادہ بدماشیوں میں آگے جائیں گے، پھر غریب مسلمان ان کو دیکھ کر ایمان سے دور ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے انسان صبر نہیں کر پاتا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ بے صبری کا یہ سبب اختیار نہ کریں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف نہ لے کے جائیں جن چیزوں کے ذریعے ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے. ازواجا منہم، ان کفار کی مختلف قسموں کو. کفار کی مختلف قسمیں ہیں، ان بہت ساری قسموں کو ہم نے، جن میں مشرک ہیں، مجوسی ہیں، اہل کتاب ہیں، تو ہم نے ان کو جو متعنا بہ، دنیا کے فائدے پہنچائے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی ہے، اس کی طرف آپ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی ایک زیب و زینت کی چیزیں ہیں. لنفتنہم فیہ، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں. تو یہ یعنی دیکھیں یہ کتنی زبردست بات کی ہے قرآن نے، کہ ایک نعمت وہ ملتی ہے جو بطور نعمت کی ملتی ہے، اور ایک نعمت یہ ہے جو امتحان کے طور پر ہے. ایگزامینیشن ہال میں جو آپ کو سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ پائیدار تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو تھوڑی دیر میں لے لی جائیں گی. اصل تو یہ کہ جب رزلٹ اناؤنس ہو اور اس کامیابی کی بیس پہ جو آپ کو سہولتیں ملیں وہ پائیدار ہوتی ہیں. تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھیں، ان کی عیش و عشرت، ان کی دولت، نافرمانوں کی اس چیز سے متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ چیز آپ کو بے صبرہ بناتی ہے. تو اس چیز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. لنفتنہم فیہ، یہ سب اس لیے کہ ہم ان کو آزمائیں.
ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے رب کا جو رزق ہے جو آپ کو قیامت کے دن دیا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ابقا یہ فنا ہو جائے گا، وہ فنا بھی نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور جو باتیں ہم نے آپ کو کہی ہیں آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہ باتیں کہنی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال بھی آزمائشوں میں تھے، تو اس میں کیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ نے اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس نماز پر آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ نماز وقت کے اندر قائم کرنا اور موت تک اس کو قائم رکھنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے نماز پہ۔ اور واقعی نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز پڑھنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، نماز قائم کرنے والے بہت کم ملیں گے، کیونکہ نماز قائم کرنے کے لیے بہت ٹینشن لینی پڑتی ہے، اپنے اوقات کو دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے، سفر کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور پہلے سے ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور یہ 2-4 دن کا کام نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمائیں، یہ کنایا ہے اصل میں، کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہو مدرسے میں یا کہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں بھائی تمہارے ذمے اصل کام جو ہے وہ روزی کمانا نہیں ہے، جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ اس کو فوکس کرو، باقی رزق بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، دوسرے درجے میں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل کام یہ نہیں ہے۔ تو پیغمبروں کا بھی اصل کام ہے دعوت، تو پیغمبروں کا اصل کام معاش کمانا نہیں ہے، کہ پیغمبر سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ نے کیا کمایا اور کیا بزنس کیا اور کتنا ارننگ ہوئی اور پھر اپنی اولاد کے لیے آپ نے کیا چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینار، ہم انبیاء کی جماعت وراثت میں پیسہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور انبیاء کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، کچھ پیسہ ہو بھی تو وراثت میں نہیں جائے گا، وہ سارا بیت المال میں جاتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے اس آیت کا، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی آپ روزی نہ کمائیں، تو نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، یعنی پیغمبر کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی رزق کے 2 ہی ذریعے ہوتے ہیں نا، ملازمت ہوتی ہے یا تجارت، تو نہ آپ نے اس کے بعد تجارت کی اور نہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمت کی، تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے جہاد کی جو تلوار ہے نا اس تلوار کے سائے میں میری روزی رکھ دی ہے، یعنی مال غنیمت جو آتا تھا اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا فرماتے تھے، یا کوئی ہدیے کے طور پر کسی نے کچھ دے دیا، تو رزق کی فکر آپ نے چھوڑ دی۔ اللہ نے کہا کہ آپ نے پورا کام جو وقت ہے وہ فوکس کرنا ہے، آپ نے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کو، تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت یہاں انجام سے مراد اچھا انجام، وہ تقوی کے لیے، جو تقوی اختیار کرے گا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ یہ بھی اسی موضوع کی تکمیل ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کی دولت کو مت دیکھیں، ان کے انجام کو دیکھیں۔ جیسے آج میں کہتا ہوں نا لوگوں سے کہ آپ یورپین اقوام کی حالت کو نہ دیکھیں، ان کے بڑھاپے کو دیکھیں، آپ کی وہ کیسی حالت ہوتی ہے ان کی، تو ہمیشہ انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے انجام کو دیکھیں، انجام قبر کا عذاب ہے، آخرت کی سختیاں ہیں، اور انجام ان کا اچھا نہیں، انجام صرف پرہیزگار لوگوں کا اچھا ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اب سورت کا چونکہ اختتام ہو رہا ہے تو اللہ نے ان کے ایک مشہور اعتراض پر اس سورت کو ختم کیا، کہ یہ تمام باتوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے، مراد ہماری فرمائشی نشانی۔ قرآن کہتا ہے اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ بینہ، وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پچھلے صحیفوں میں ہے؟ تمام صحیفوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے، قرآن کا تذکرہ بھی ہے، اسلام کا تذکرہ بھی ہے، تو جائیں اہل کتاب سے پوچھیں، وہ بتائیں گے ان کو، وہ جو پچھلی کتابوں میں نبی کا تذکرہ ہونا اور وہ تمام علامتیں پائی جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے بغیر،
یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ اعتراض کریں کہ نبی ہماری فرمائشی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. ہم چاہتے تو نبی کے بھیجے بغیر بھی ان کو ہلاک کر دیتے. اگر ہم ان کو پہلے ہلاک کر دیتے تو یہ ہم سے ہی کہتے کہ پیغمبر کیوں نہیں آیا ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بھیجے بغیر کیوں ہلاک کر دیا؟ اور جب اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے تو پھر الٹے اعتراضات کرتے ہیں کر کے اس پیغمبر پر اعتراض کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا، تو یہ کیا کہتے، رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، اگر رسول آتا تو ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور لوگوں کی نظر میں رسوا ہوتے، کیونکہ قیامت کے دن نیک لوگوں کی نظر میں رسوا ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں اس وقت تو یہ باتیں کرتے، اور جب ہم نے پیغمبر بھیج دیے ہیں تو بجائے نعمت کی قدر کرنے کے ناشکری کر رہے ہیں. قل کل متربص، اے نبی ان سے کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں انجام کا. دلائل کی دنیا میں تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، اب اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو سورہ طٰہٰ کی آخری آیت کیا ہے، کل متربص، ٹھیک ہے ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی ویٹ کرو، فتربصوا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون ان قریب پتہ چل جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے پر تھا. تم تو سمجھ رہے ہو کہ تم سیدھے راستے پر ہو، لیکن ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کون سیدھے راستے پر ہے، ومن اہتدی، اور کون ہدایت کے راستے پر چلا ہے، یہ تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا. لیکن ظاہر جب نظر آئے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. الحمدللہ یہ سورہ طٰہٰ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی، اور اب ہم چلتے ہیں آگے سورہ انبیاء کی طرف. ہمارے 16 پارے کمپلیٹ ہو گئے، اور اگر ہم اس میں 30واں بھی ملا لیں، چونکہ 30واں ہم پہلے کر چکے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے درس قرآن کے سلسلے کے 17 پارے الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں.